إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج 3 چیزوں کے بارے میں جانیں گے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ پہلی چیز انشاءاللہ جو ہم لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسری چیز جو ہم لوگ کہتے ہیں جب کوئی بہت ہی اچھی اور خوبصورت چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور تیسری چیز کہتے ہیں شکر الحمدللہ۔ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، شکر الحمدللہ، ان تینوں کا ذکر قرآن مجید کی کون سی آیت میں ہے اور اس کے علاوہ بھی کیا چیزیں اس کے بارے میں بیان کی گئی ہے، آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آئیے ملاقات کرتے ہیں اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، جب ہم لوگ پروگرام کے لیے آپ کو کال کرتے ہیں تو اکثر ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ مولانا صاحب پروگرام وقت پہ شروع ہو جائے گا، اور پھر جب پروگرام ہو جاتا ہے تو بولتے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھا رہا پروگرام۔ میں چاہتا ہوں کہ ان چیز کے بارے میں سب سے پہلے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اس انشاءاللہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جو قرآنی حکم ہے۔ اچھا، قرآن مجید نے ہم سے یہ بات کہی ہے کہ جب کوئی بات آئندہ کے لیے تم کہنا چاہو تو اس موقع پر لفظ کو استعمال کرو کہ جس کے معنی یہ ہوں کہ یہ کام تب ہوگا جب اللہ چاہے گا۔ تو انشاءاللہ کے معنی یہ ہے کہ ان یعنی اگر، شاء یعنی چاہا کس نے؟ اللہ نے۔ تو انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا۔ یہ قرآن مجید کا وہ حکم ہے کہ جو قرآن مجید نے سورہ کہف کی 23ویں اور 24ویں آیت شریفہ میں بیان فرمایا اپنے پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیغمبر، آپ کسی بھی کام کے بارے میں جب یہ فرمائیں کہ میں کل اسے انجام دوں گا تو یہ ضرور کہیں کہ یہ تبھی ممکن ہے جب اللہ کا ارادہ اس میں شامل ہو۔ تو یہ انشاءاللہ لفظ کا مفہوم قرآن مجید نے ہمیں دیا ہے، اور اس سے ایک بہت بڑی بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم جب کسی کام کے لیے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ یہ تب ہوگا جب میرا پروردگار چاہے گا، جب میرا خالق چاہے گا، تو خود بخود یہ اسی کام کے لیے ہم استعمال کریں گے کہ جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ تو خود بخود انسان کی زندگی ان کاموں کی طرف بڑھتی ہے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہے اور خوش ہے۔ بندہ خود بخود اللہ کی رضایت کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس لفظ انشاءاللہ کے ذریعے سے۔ آپ ماشاءاللہ کی طرف آئیں تو انشاءاللہ سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، میں چاہتا کر لوں کہ انشاءاللہ کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، جب دل وہ کام نہیں کرنا چاہتا ہے یا ہم لوگ ٹالنا چاہتے ہیں کسی کا کام، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، مطلب ایسے ہی لفظی طور پر، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر انسان کسی کام کو نہیں کرنا چاہتا اور اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے اللہ پہ ڈالنا چاہ رہا ہے تو یہ نامناسب ہے۔ انسان کو اپنا اسٹینڈ لینا چاہیے۔ کیوں ایسا ہے کہ اپنی کمیوں میں خدا کو شامل کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی اچھائیوں میں، اپنی نیکیوں میں اپنے پروردگار کو یاد کرو، نہ یہ کہ تمہاری کوتاہیوں میں، کمیوں میں۔ مثال کے طور پر مجھ سے اگر کسی نے آ کے کہا کہ آپ نے مجھ سے پیسہ لیا تھا واپس کی، کہا انشاءاللہ، یعنی میں نہیں دینا چاہتا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ خدا چاہے گا تو میں دوں، غلط ہے۔ پہلے میرا ارادہ ہو تب میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے گا تب یہ کام ہوگا۔ اور اسی لیے انسان جب ارادہ کرے تو کہے کہ میں اللہ کے ارادے کی بنا پر یہ انجام دوں گا۔ قرآن مجید نے یہی سمجھایا کہ اے پیغمبر، آپ جب کل کے کسی کام کے لیے ارادہ کریں تو یہ انشاءاللہ کے ساتھ، یعنی ارادہ پہلے کیجئے، انشاءاللہ کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے۔
لوگ اکثر ڈائلاگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تو چاہتا ہی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں پہلے یہ بتائیں. جی جی چلیے بہت شکریہ مولانا صاحب. ماشاء اللہ بہت بہترین لفظ ہے اور سب سے زیادہ میرے خیال سے استعمال ہوتا ہے سوشل میڈیا پر، اور جب آپ کسی پروگرام میں جاتے ہیں کوئی اچھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں، اس کا ذکر بتائیے. قرآن مجید نے سورہ کہف آیت نمبر 39 میں اس کلمے کا استعمال کرتے ہوئے یہ ہمیں حکم دیا. ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوں، یعنی جب کسی نعمت کو محسوس کریں جی تو ایسے موقع پر کہیں کہ یہ نعمت اللہ کے ارادے کی بنا پر ہے. ما شاء اللہ یعنی اسی طرح سے جس طرح سے اللہ نے چاہا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے سامنے آنے والی نعمتوں یا اپنی کامیابی پر ماشاء اللہ کہتا ہے، یا سامنے والے کی کامیابی پر، ایک بچے نے اچھا پریزنٹیشن کیا، آپ نے کہا ماشاء اللہ تمہارا کام بہت اچھا تھا، تمہارا پریزنٹیشن بہت پیارا تھا. نتیجے میں خود انسان کے اندر جو کہہ رہا ہے اس کے لیے بھی اور جو سن رہا ہے اس کے لیے بھی خاص اثر ہوتا ہے. انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہماری کامیابیاں تبھی ممکن ہیں جب میرے پروردگار کا ارادہ شامل ہو. یعنی وہ بچہ جو ایگزامینیشن میں کامیاب ہونے کے بعد یہ سوچ رہا ہے کہ میں اپنی محنت سے کامیاب ہوا ہوں، اس کے سامنے جب ماشاء اللہ کہا جائے گا اس کو خود محسوس ہوگا کہ نہیں، جتنی بھی میں نے محنت کی ہے یہ اس بنا پر ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے توفیق دی تھی. بالکل. اس لیے تعریف میرے پروردگار کی ہے. اور اسی لیے جب نعمتیں ملیں تو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور شکر پروردگار کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے. مطلب ماشاءاللہ مطلب اللہ نے جیسا چاہا جیسا چاہا ویسا ہوا. مثلا مجھے ایک نوکری ملی، ماشاء اللہ سے مجھے نوکری ملی، یعنی اللہ نے یہ مجھے ارادے سے اپنے عطا کیا ہے. اور خود بخود پھر انسان کا اللہ پہ بھروسہ بڑھتا جاتا ہے. تو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ کھانا آج بہت اچھا بنا ہے ماشاءاللہ. جی، اس بنا پر کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے. اور کبھی خراب رہا اور کہا کہ کھانا تو مزیدار نہیں تھا لیکن ماشاءاللہ. ایک گفتگو ہے جو شاید آپ کے ساتھ آ چکی ہے. دیکھیے کھانے میں مثال، میں آپ نے چونکہ جملہ کا ہے میں اس کو کلیئر کیے دیتا ہوں. کھانے میں کیا چیز خراب تھی؟ آپ کے سامنے 5 چیزیں رکھی ہیں، ان میں دال مثلا رکھی ہے، اس میں نمک کم ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کھانا خراب ہے. نہیں، روٹی بھی تو ہے، وہ تو صحیح ہے. مثلا آپ کے سامنے گلاس میں پانی رکھا ہے، وہ تو صحیح ہے. بالکل. دسترخوان تو صحیح سجا ہوا ہے. یہ جو کہہ دیا جاتا ہے کہ آج کھانا خراب تھا، یہ جملہ شاید مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ 5 میں سے 4 چیزیں اچھی ہیں، 1 چیز خراب ہے مثلا ہماری نگاہ میں. اسی لیے ہمارے وہاں علماء اخلاق نے تاکید کی ہے کہ جو چیزیں اچھی ہیں ان کا ذکر کرو. کتنے اچھے سے آج دسترخوان سجایا ہے، کتنی اچھی طرح سے پلیٹ لا کے رکھی ہے، روٹی کتنے اچھے سے آج تیار کی ہے. اس لیے کہ انسانی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہر کام صحیح ہو، کہیں نہ کہیں کمی ہوتی ہے. ان اچھائیوں کا احساس کرو اور پھر کہو کہ ماشاءاللہ. چلیے آج سے ہم لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے انشاءاللہ. بڑھتا ہوں اگلے سوال کی طرف. ناظرین، الحمدللہ یہ بہت خوبصورت ہوتا ہے لفظ. جب ہمارا کچھ کام ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اکثر بولتے ہیں نا الحمدللہ، شکر ہے رب کا. تو میں چاہتا ہوں اس کا ذکر آپ بتائیں، اور اسے جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح ہے. قرآن مجید کرے کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یہ کیوں قرآن مجید حکم دے رہا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے. قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. انسان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت سے یہ چیز مجھے ملی ہے. لیکن اگر یہ احساس ہو جائے کہ نہیں، میری محنت تو ہے لیکن کسی اور نے مجھے حوصلہ دیا، کسی اور نے مجھے ہمت دی. میں اس کا ایک ایگزامپل دوں. میرا بھائی بڑی اچھی جاب کر رہا ہے، اچھی سیلری لے کر آیا، اور جب وہ گھر میں سیلری آئی تو اب اس نعمت کے لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میری محنت ہے، لہٰذا اس انداز میں غرور نہیں کروں گا. کیوں؟ اس لیے کہ محنت اس کی ہے، رقم میرے ہاتھ میں آئی ہے. لیکن جب یہ احساس ہو کہ یہ رقم میں نے اپنی محنت سے کمائی ہے تو اب غرور پیدا ہو جائے گا. اپنے گھر کے اندر کبھی کبھی اکڑنے لگے گا، میں نے پیسہ دیا تھا لہٰذا یہ گھر میں خوشی آئی ہے، جبکہ غلط ہے. جس طرح سے وہ بھائی کی محنت کی بنا پہ آنے والی رقم پہ انسان میں اکڑ نہیں آئی،
اسی طرح سے میرے ہاتھ میں میری محنت کی بنا پہ آنے والی رقم پہ بھی اکڑ نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ محنت میں نے کی ہے, توفیق تو اللہ نے دی ہے. میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے صبح سے لے کے شام تک محنت کی. زندگی کس نے دی؟ اللہ نے دی. ہاتھ پیر میں طاقت کس نے دی؟ اللہ نے دیا. میرے دماغ کو قوت کس نے دی؟ میرے اللہ نے دیا. مجھے عقل کس نے دی؟ میرے پروردگار نے دی. جب یہ ساری نعمتیں جمع ہو جاتی ہیں, خود بخود انسان کا سر سجدے میں آ جاتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ پروردگار تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں. اور سب سے بڑی فصاحت اس جملے کی یہی ہے, اللہ کے اس جملے میں یہ بات نہیں ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے, بلکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی کوئی چھوٹی سی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو نعمت ہو اور وہ اللہ کی طرف سے نہ ملی ہو. اوکے, تو یہ ایک قسم کا تھینک یو کہہ سکتے ہیں ہم لوگ اللہ کو. یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ تھینک یو ہے ہمارا, یہ ایک طریقہ ہے. عالمین کا پالنے والا تو ہی, اور تو نے یہ کام تو نے ہم کو یہ نعمت دی ہے. احسن جی, مجھے ماشاءاللہ اور الحمدللہ کے معنی میں اگر میں جاؤں دونوں سیم لگ رہا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے پوچھی اور میں چاہ رہا تھا کہ یہ سوال آپ کی طرف سے آئے. دیکھیے, جب سامنے والے کو کوئی نعمت ملتی ہے اور اس کا ذکر آتا ہے, یا میرے وجود کے باہر میرے علاوہ کوئی چیز میرے سامنے آتی ہے, تو میں اس کی تعریف کرتے وقت ماشاء اللہ کہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ کا پریزنٹیشن اچھا ہے, میں کہوں گا ماشاء اللہ. لیکن جب مجھے یہ احساس ہوگا کہ میں کچھ بات شاید اچھی کہہ لے گیا, تو اس موقع پر مجھے ماشاء اللہ کی بجائے الحمدللہ کہنا ہے. یعنی جب مجھے اپنے اندر کسی نعمت کا احساس ہو, الحمدللہ کہنا ہے, اور جب سامنے کسی نعمت کا احساس ہو تو ماشاء اللہ کہنا ہے. چلیے ناظرین, مجھے ایسا لگ رہا ہے, احساس ہو رہا ہے کہ آپ تمام لوگ بہت خوش ہو رہے ہوں گے, کیونکہ یہ 3 لفظ ایسے تھے جس کا بہت زیادہ ذکر ہم لوگ کرتے ہیں اپنی زندگیوں میں, اور بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. تو آج سے جب بھی ہم لوگ انشاءاللہ کہیں گے تو اس پر یقین رکھ کر کہیں گے, اور جب بھی ہم لوگ ماشاءاللہ کہیں گے تو یہ سوچ کر کہیں گے کہ اللہ جو جیسا بہتر کرنا چاہے. صحیح. اوکے, اور الحمدللہ جب ہم لوگ کہیں گے تو سارے عالمین کا پالنے والا وہ ہے, اور اس کی مرضی کے حساب سے. بالکل میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں, جو آپ نے بتایا ہے ترجمہ. تو آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آغا. اسی طریقے سے توفیق عنایت فرمائے الہی آمین. اسی طریقے سے آپ لوگ پروگرام میں آتے رہیں اور ہم سب کے علم میں اضافہ. اب یہاں پر مجھے انشاءاللہ کہنا ہے. انشاءاللہ. چلیے, بہت شکریہ آغا. جزاکم اللہ خیر. تو جی ہاں ناظرین, امید کرتا ہوں آج کے پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے آپ نے 3 لفظ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. انشاءاللہ, ماشاءاللہ, الحمدللہ. آنے والے دن میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے آپ تمام لوگوں سے, اور اسی طریقے سے ہم تمام لوگوں کے علم میں اضافہ ہوتے رہے, بس یہی دعا کرتے ہیں. دیکھیے چینل ول لگاتار, اور ہمیں دیجیے اجازت ہماری ٹیم کے ساتھ. بہت شکریہ.